الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب المقسطين. مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بابا کے بلند. حاضرین کرام، سامعین اعظام، میں نے سورہ حجرات سے چند آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنوں کے دو گروہوں میں سے لوگ آپس میں لڑ پڑے، اختلاف ان میں پیدا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے، سرکشی کرے، ظلم کرے. بغاوت کا معنی ہے ظلم کرنا، سرکشی کرنا، زیادتی کرے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو اب تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارا یہ حق بنتا ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس شخص کی، اس گروہ کی مخالفت کرو جو بغاوت پر اترا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کر دے. یعنی اللہ کے حکم کو مان لے، اللہ کے رسول کے حکم کو مان لے تو اس کے مخالفت چھوڑ دو. ورنہ دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو مخالفت ان کی کرو جو باغی ہیں، جنہوں نے سرکشی کی ہے، جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہیں، یا ویسے دنیا کے کسی معاملے میں وہ زیادتی پر ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو. فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. اور جو ظلم کو، تعدی کو چھوڑ دے تو پھر ان کے درمیان صلح کراؤ، لیکن وہ صلح بھی عدل کے ساتھ ہو. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیات مبارکہ انسان کو سبق دیتی ہیں، درس دیتی ہیں انسانیت کا، زندگی گزارنے کا، زندگی کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں۔ ایک شخص ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ ظالم کی حمایت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ شاید اس کے ظلم سے یوں ہم بچ سکیں۔ اگر اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے تو ہم بھی اس کے ظلم کی زد میں آئیں گے، یا تو اس لیے حمایت کرتے ہیں ظالم کی، دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنی قبر کو تاریک کرتے ہیں، اور مظلوم کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ مظلوم کے پاس کیا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا، یا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ گروہ لڑ پڑیں، اختلاف پڑ جائے، دنیا کا اختلاف ہوتا ہے، دین کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہے اور دین کے اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہے۔ دین کے اختلاف کا مسئلہ جہاں آ جائے تو وہاں ارشاد یہ ہوا فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کیس کو پیش کرو۔ اللہ اور رسول کے سامنے وہ کیس پیش کرو، شریعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ خود حل فرمائے گا، فیصلہ وہ خود دے گا۔ دنیا کے معاملات جو ہیں ان میں بھی شریعت کا لحاظ ہر جگہ ہر موقع پر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے معاملات کا فیصلہ بھی شریعت نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید دنیاوی معاملات کا بھی فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر وہاں کوئی اجمال رہ گیا تو حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کے قضایا اور آپ کے احادیث سے ثابت ہیں جو آپ نے فرمائے۔ تو حدیث بھی حجت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کافی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، قرآن میں تمام امور کا بیان ہو گئے، احکام بھی بیان ہو گئے، تمام چیزیں وہاں بیان کر دی گئیں، لیکن جو اجمال بعض چیزوں کا، معاملات کا رہ گیا، تفصیل اس کی رہ گئی، تو وہ حضور کی سیرت طیبہ میں اس کا وجود ہے۔ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کے ارشادات بھی شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ آپ کا اسوہ حسنہ ہی شریعت ہے۔ قرآن کی تفصیل حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن میں جہاں اکثر بعض آیات تفسیر کرتی ہیں، قرآن کی آیات کی مفسر بعض خود آیات ہیں جو اس کی تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مقام پر اس کی تفسیر خود بیان کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تفسیر نہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ وحی خفی کے حوالے سے اپنے نبی کو فیصلوں کی اجازت دیتا ہے، اور آپ مفتی کائنات ہیں، آپ مفتی بزم کائنات ہیں، فتویٰ حضور کا ہے، حکم اللہ کا ہے، صادر اسے آپ فرماتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے صادر آپ فرماتے ہیں، تو وہ قرآن کی صورت میں وحی مطلوع ہے اور حدیث کی صورت میں وحی غیر مطلوع ہے۔ وہ ایسی وحی ہے جسے ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ ہے وحی۔
احادیث کے مجموعے وہی غیر مطلوع ہیں، وہ وہی جو پڑھی نہیں جاتی قرآن کی طرح، لیکن اس کا درجہ جو ہے وہ شریعت کا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ حدیث درجہ صحت کے اعتبار سے کس مرتبے کی حدیث ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے، ملا علی قاری نے اور جو اس میدان کے شاہ سوار ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی متعلق کیا لکھا ہے، اس کے راویوں پر کیا تبصرہ کیا ہے، کیا بحث کی ہے، لیکن جب حدیث ثابت ہو جائے تو وہ شریعت کے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور جو انکار حدیث کرتا ہے وہ کھلی گمراہی پر ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ لیکن کیونکہ قرآن شریف کی تفصیلات جو ہیں، جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے، ہر چیز قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی سامنے ہے، گمراہی بھی سامنے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس کی وضاحت کو حضور پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب مبین بھی آئی لیکن اس کے ساتھ نور بھی آیا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ جب ہم وحی کو بھیجیں تو اس کے وحی کا اتباع کر، اسے پڑھ، اور جب ہم نے آپ پر اس وحی کو پڑھ دیا تو ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہم پر ہے، بیان بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، بیان بھی ہم کریں گے۔ تو بیان تو ہو گیا، وحی میں سب کچھ بیان ہو گیا، قرآن میں تمام بیان تو ہو گیا، پھر بیانہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے وہ جو تفصیلات ہیں باز رہ گئیں وہ تیری زبان سے بیان کروائیں گے، اور اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام حدیث رسول ہے۔ موضوعات بھی ہیں، وضعی حدیثیں بھی ہیں، کیونکہ بڑا دور گزرا ہے، اس میں مختلف مسلک کے لوگ، مذاہب کے لوگ دین میں داخل ہو کر انہوں نے بہت سی چیزیں پیدا کر دی، بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کے انداز کے مطابق فکرے بنائے، حدیثیں وضع کی، موضوعات ان کو کہتے ہیں، موضوعات پر بہت بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے لوگوں نے تفصیل بیان کی، علماء امت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارا علم کم ہے، ہمارا مطالعہ ختم ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کون بتائے گا کہ حدیث صحیح کیا ہے، متواتر کیا ہے، حدیث حسن کسے کہتے ہیں، 35-36 اقسام ہیں، لیکن احکام کی جو احادیث ہیں جن کو ائمہ فقہ نے احکام کے لیے اپنا مستدل بنایا ہے، استدلال کی جگہ جہاں سے دلائل لیے ہیں انہوں نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، وہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے تابعین کا دور پایا ہے، بالخصوص امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تقلید کرنے سے کیا فائدہ، تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے، حدیثیں جو موجود ہیں، یہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں، یہ اس دور میں ایک بیماری ہے کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے، حدیثیں موجود ہیں، حضور کی حدیثیں پڑھیں اور عمل کریں، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، آپ یہ بھی ذہن میں بات رکھیں کہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ احادیث میں سے ہماری یہ اہلیت نہیں ہے، ہمارا علم اس قابل نہیں ہے کہ ہم احکام کے لیے احادیث کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے لیے زبان دانی چاہیے، علوم قرآن پر مہارت چاہیے، اور روات پر پوری طرح واقفیت چاہیے کہ ان احادیث کے راوی کون ہیں۔
کیونکہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. آپ چھوٹی سی بات کو کسی جگہ منسوب کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات کسی نے، فلاں صاحب نے، پیر صاحب نے کہی ہے کہ نہیں. تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ کون آدمی جھوٹا ہے، راوی کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کمزور ہے، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، پیر صاحب نے یہ بات نہیں کہی. آپ کہتے ہیں نا اپنے گیس سے، اندازے سے کہتے ہیں. تو اسی طرح ایک پیر صاحب، ایک مولوی صاحب بہت کم درجے کے لوگ ہیں، کہاں ذرہ و کہاں آفتاب. یہ حضور کے امت ہیں، حضور کے خدام ہیں، حضور کے غلام ہیں. تو جہاں جس بات کی نسبت حضور سے ہو جائے کہ یہ سرکار نے فرمائی ہے، تو کیا اس کے لیے چھان بین نہیں کرنی چاہیے؟ بولو نا، کرنی چاہیے نا. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے. آپ تو قرآن بھی، اکثر لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، مبادیات اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے، ابتدائی اسلام کی چیزیں کون سی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے دھواں سا اٹھ رہا ہے، دل سے اٹھتا کہ جان سے اٹھتا ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے اٹھتا کہ جان سے اٹھتا ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. میر تقی میر نے کہا تھا نا، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. تو یہ پھول ہے نا، پھول یہ کاغذی پھول ہے، اصلی نہیں ہے. اصلی کی طرح نظر آتا ہے، اصلی ہے نہیں. تو جو نقلی پھول ہونا، میری باتوں سے ان کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے. جو نقلی پھول ہو نا، دیکھو نا آپ کے سامنے کی بات ہے. میں تقلید مقلدین اور غیر مقلدین کا ذکر کر رہا ہوں، جو تقلید نہیں کرتے اور ہمارے ائمہ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم خود شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. ان کی کیا ضرورت ہے؟ ابو حنیفہ وہ خوش رہتے ہیں. تو دل میں آگ نہیں لگنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، دھواں نہیں اٹھنا چاہیے. یہ حضور کے امت کے جو طریقہ ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ میں اس کا چلن طریقہ بتا رہا ہوں. اور ہم اہل سنت والجماعت کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اور 1400 سال کے اس طویل عرصے پر محیط یہ عقائد کا جو ایک کارواں، نظریات کا ایک کارواں ماضی سے مستقبل کی طرف رواں ہے. اور ہر دور میں اس کی منزلیں بھی ہیں. کارواں جب چلتا ہے تو اس کی منزل بھی ہوتی ہے، ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، پھر چلتا ہے، رات گزارتا ہے، قافلہ صبح پھر چلتا ہے. حضور کے علوم کا یہ قافلہ جب چلتا ہے مدینہ شریف سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سامعین، میرے سامعین جو ہیں، ذوق کے ساتھ سنیں، ذوق کا اظہار کریں. میں سمجھوں کہ آپ میری باتوں کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ میں اللہ اور اس کی رسول کی پسند کو پیش نظر رکھ کر یہ باتیں کر رہا ہوں. میرے پیش نظر کسی کی پسند یا ناپسند نہیں ہے، میرے اپنے مالک کی پسند ہے اور مالک کے محبوب کی پسند ہے. حضور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں،
یہ کارواں پھیلتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ دنیا سے روپوش ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا دور پاک گزرتا جا رہا ہے، اہل بیت کرام ان کا دور بھی گزر رہا ہے۔ چہرہ حسن سامنے نہیں رہا، چہرہ حسن سامنے نہیں رہا، چہرہ حسین سامنے نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ حسنین کی زیارت ہو جاتی تھی اور یاد رسول دل میں تازہ ہو جاتی تھی۔ اب وہ وقت ہے کہ ہم حسنین کے جلوے امام زین العابدین کے چہرے میں دیکھ لیتے ہیں، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ عابد بیمار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ان کے جانشین امام محمد باقر تشریف لے آتے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ صحابہ کا دور گزرتا ہے، تابعین کا دور گزرتا ہے، تبع تابعین کا دور گزرتا ہے۔ یہ قافلہ منتقل ہوتا جا رہا ہے، نسلاً بعد نسل، قافلہ چلتا جا رہا ہے، علوم منتقل ہوتے جا رہے ہیں اپنے اپنے ذہنوں میں، اور بڑی بڑی عجیب عالی شان، جس طرح تسی پنجابی چھاننی آنے ہو نا، چھاننیاں لگیاں۔ باقر العلوم، پتہ ہے امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر العلوم، جیڑی وال نہیں کھل لانے والا، علم دی ماہیت اصل تک پہنچنے والا، وہ باقر العلوم ہے۔ علم دا قافلہ چلیا۔ کچھ پنجابی تسی اس واسطے کیوں پنجابی ٹھیک ہے؟ آسی سب تو چلسی کہ ایک قافلہ چلیا، قافلہ چلیا علوم نا۔ آفتاب جس ویلے غروب ہو گئے نا تے سرخی اس نے رہنی ہے پیچھے کافی دیر تک۔ آفتاب نبوت بظاہر غروب ہو گیا، بظاہر غروب ہویا، بظاہر نے لفظ تے غور کرے ہو، بظاہر، کیونکہ اے جڑا آفتاب آسمان تے ایک اج بھی غروب ہویا ہے نا، اے بھی بظاہر غروب ہویا ہے، حقیقت غروب نہیں ہویا۔ فون کر کے تسی امریکہ اور کینیڈا وچ پتہ کر لو، اس ویلے وہ نصف النہار تے جگمگا رہے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کہ اے اللہ جڑا آفتاب تساں وہاں روشنی دینے واسطے تہاڈا خادم بنا کے بھیجیا۔ آفتاب تہاڈا خادم ہے، تہانوں روشنی دینا ہے، خدمت واسطے بھی نہیں، روشنی دینا خدمت ہے نا، بولو تو صحیح، تہانوں خدمت واسطے بھیجیا، چند بھی خدمت واسطے بھیجیا۔ تے جڑا تہاڈا خادم ہے او ظاہری طور تے ڈبنا ہے تے پھر نکل آنا، اس دے مکمل ڈب جانے دا تسی نہ عقیدہ رکھنے ہو تے نہ اس گل دا تسی فتویٰ دیندے ہو کہ او ڈب گیا ہے تے ہون نہیں آؤ لگا۔ تے اللہ فرماندا ہے الیس الصبح بقریب، صبح قریب نہیں، اویک ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور پھر اپنا جس لئے چہرہ سامنے آن دے دس دے کہ نہیں کچھ حکم دے ماتحت انہوں سوانے واسطے اگلے انہوں جگانے واسطے میں گیا ڈوبیا۔ میرا ڈوبنا کئیاں نوں سلا دے دے تے کئیاں نوں جگا دے دے۔ میرا ڈوبنا کئیاں دے آرام دا باعث بننا ہے، سکون حاصل کر لینا، نیندر کر دے تے کئیاں نوں اگلے نوں میں جگانا، اس واسطے میں جانا بھی ہے تے آنا بھی ہے۔ لیکن اس ہوتے جڑے تواڈے خادم اور تواڈی خدمت واسطے اللہ تعالیٰ نجوم، کواکب، اجرام فلکی پیدا کی تھی، زمین پیدا کی تھی، تواڈی خدمت واسطے، مخلوق واسطے پیدا کی تھی۔ ہمیں کسی دے توفیل ہوئی لیکن تواڈی خدمت واسطے ہوئی،
لیکن اس خادم جڑی چیز ہے اس دے واسطے تسی یہ نہیں کہندے ہو کہ وہ ڈب گیا ہے، ختم ہو گیا تے جڑا مخدوم کائنات ہے، جڑا کائنات دا مخدوم ہے، جڑا انبیاء دا مخدوم ہے، اس دے متعلق اس آفتاب بزم کائنات دے متعلق کیڑا کم وقت ہے، کم نظر ہے، کیونکہ آفتاب دا تعلق نظر نہ لو ہے، آفتاب دا تعلق نظر دے نال ہوندا ہے۔ او کیڑا کم نظر ہے جیڑا کہندا ہے کہ کملی والے دا آفتاب غروب ہو گیا، ہن نہیں طلوع ہونا اس اے آفتاب غروب ہوندا ہے تے سب نو پتہ ہے صبح آئے گا، تے اس آفتاب دے متعلق جنہاں دیا اندر دیا نظران جنہاں دے اندر روشن ہن، جنہاں دے اندر روشن ہن انہاں کو پوچھو کہ او آفتاب اپنی پوری تابناکی دے نال اس زمین دے پردے وچ اج بھی اپنی پوریاں تابناکیاں نال موجود ہے۔ تو اپنے اندر روشنی پیدا کر، دل نو روشن کر، تیرے اندر وہ چمک آئے گی، وہ آلہ تیرے اندر احساس دا پیدا ہوئے گا کہ اس آفتاب دی موجودگی دا احساس تینوں ہوئے گا۔ آج کل کڑیاں نے جڑیاں سورج دی روشنی تے رکھو تے وہ چلدیاں رہندیاں رکدیاں نہیں، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کڑیاں سامنے رکھو سورج دی روشنی تے تو وہ چلدیاں رہندیاں، سمجھ آئی نا؟ تے یہ کہندے صوفیاء تے دل دی تڑکن تے ذکر الہی تے روشنی کیوں ایک تھوں آندی روشنی؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں یار اتنا جہاں لوتھڑا ہے یہ تھو کہ انہاں دے روشن اساں تے روشن نہیں ہویا دل کدے، انہاں نو لائٹ کتھے ملدی ہے جے اینا کڑیاں نہیں اس آفتاب دی لائٹ فائدہ دے سکتی ہے تے اینا کڑیاں نو کملی والے دی روشنی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اپنا اندر روشن کر، اپنا اندر روشن کر تے یا انہاں کول جل جنہاں دے اندر روشن ہو۔ گل میری سمجھی نہیں؟ یا انہاں کول جاؤ جنہاں دے اندر روشن ہو تے یا اپنا اندر روشن کرو۔ چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، کہ بیداری بخت بیداراں شبد پیدا۔ اگر تو نظیری نیشہ پوری، کون سنا سی نظیری آج؟ ٹر گئے لوگ سنانے والے، علم ہی ختم ہو گیا، صوفیاء نال تعلق ہی نہیں رہا۔ اے آواز ہے، میں جڑی آواز تانوں پیش کر رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے کسی دا بھی کوئی قدردان کوئی نہیں رہا، لیکن اس آواز کی قدر کرو۔ میں جڑیاں تانوں گلاں سنا رہا نا اے آوازاں، اے شعر، اے ادب، اے ذوق، اے قرآن دی تفسیر دا اے اسلوب اج نہیں رہا، بہت گھٹ مل سی۔ کہ میں کہا کہ کسی نظیری نے کہا کہ اگر جو اپنے چراغ نو جلانا چاہتا ہے نا، روشن رکھنا چاہتا ہے تو درے شب زندہ داراں زن، انہاں لوگاں دے دروازے نو کھٹکھٹا جڑے لوگ رات نو جاگدے نے۔ یذکرون اللہ قیاما و
وقعودا وعلی جنوبہم، ہر پہلو تے اس دی یاد کرتے ہیں انہوں نے دروازے کھٹکھٹا کہ بیداری بخت از بخت بیداراں شود پیدا، کہ بیداری بخت دی تیرا بخت تاں جاگے گا جے تو بخت بیداراں نال تعلق رکھے گا، جے ستیاں نال بیٹھا رہا تے تو آپ بھی سہ جائے گا، اے ایک پیر سہویں نہ دعا بھی نہیں ٹور سکتا۔ سجا سہ جاوے تے کھبا ٹورنے تو عاجز ہے، جے سجا سہ منجے تے کھبا ٹورنے تو عاجز ہے، سمجھ آئی نا؟ دونوں وچوں ایک سہ جاوے تے دوسرا عاجز ہے، کیوں کہ غافلہ نال واہ جے پہ گیا، سنگ جے پہ گیا، غافل نال اگر تیری سنگت ہے تے تو یاد رکھ تیری مثال اس دیئے جڑا سو گیا تے دوسرے چنگے پلے پیر نو ٹرنے تو عاجز کر دیتے، تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سنگت تیری برے آدمی نہ لے، بد عقیدہ انسان نہ لے، تیری گستاخ رسول نہ لے، انہاں کو بچ، حضور دے غلامہ نال پہ آپ دے نسبت رکھنے والے نال تعلق رکھ، تے تو میدان معاشر تے پل صراط تے آرام نال اور فر نہیں طرح ہو کے اس طرح گزر جائے گا۔ جی اتھے تیرے پیر سہ گیا تے کی کر سے دوجا ادھر جا رہا ہے وہ تو ادھر بلاسی تے تو تا اگے جانا ہے، تو کملی والے دا غلام ہے، تو اپنے غلامی دے جڑے جماعت ہے اس دے نال تعلق رکھ، اندر روشن کر تے پھر پتہ لگ سی کہ آفتاب رسالت روشنی آج بھی سٹ رہے ہیں، یہ لوگ خوش نہیں ساڑے یہ صوفی کے چیز ہوں جی، اولیاء اللہ کے چیز ہونے، یہ ہر چیز جڑی نا یہ پوچھنے نال نہیں بندیاں پتہ لگنا، ہر بندیاں ہر کیفیات جڑیاں وہ بندیاں محسوس نال اس نال تعلق ہونا ہے، معلوم نال تعلق نہیں ہونا۔ میری گل سمجھی کہ تسی اکھے جی اے توانوں آج کل تا ویسے بھی اکثر لوگ ایک ریاکاری واسطے یا تماشا بنانے واسطے یا اپنے آپ بڑے صوفی دسنے واسطے ایک تماشا قوالیاں میں جلا کے نوٹ کے نچو لگ پہنے، یہ بھی آداب نے خلاف ہے، ضبط کرنا چاہیے کوشش کر کے، حدو بار مسئلہ ہو جی پھر بکری گل ہے، لیکن ریاکاری کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ارباب حال نہیں جڑی کیفیت ہے اگر وہ رقص بھی کرن، کیفیت نے بھی اس نے اظہار کرن، بعد لوگ پوچھنے جناب انہاں کے ہونا ہے صوفی اٹھ کے نچو لگ پہ رقص کر رہے ہیں، رقص مولوی، رقص مولانا جلال الدین رومی، یہ رقص مولوی کے آیا، انہاں کے محسوس ہونا ہے کہ اٹھ کے رقص کرنے؟ میں یہ کہہ رہا کہ جو چیز محسوس ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے والے بیان نہیں کر سکتے، ہر محسوس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، جڑی چیز محسوس کیتی ونجے اس کا بیان نہیں بندہ کر سکتا۔ مثلا تساں کسی جگہ درد پہ گئے، تسی تڑپ سو، اسا کس مجبور کی دے جی، تسی آکھو ایک بندہ بیٹھا ہوئے اے کیوں تڑپ رہے جی؟ بھائی صاحب پیٹے درد پہ ہے، پیٹ نے درد نال بندہ تڑپ سکنا ہے، اس سے اعتراض نہیں تو آنو، سر دے درد نال ہائے ہائے کر رہا تو آنو اعتراض نہیں، جسم دی کسی تکلیف دے بدلے میں جو ڈنڈ پا رہا ہے تو آنو اعتراض نہیں، کوئی فتوہ نہیں لاتا، تے اللہ دے رسول دی یاد اور عشق میں اگر کوئی تڑپ پہ رقص کرے تے اعتراض دا مقام ہے، بڑے افسوس دی گل ہے۔ اوے جسم دے درد نال تا ڈنگر بھی تڑپ دے، او جسم دے درد نال تا ڈنگر بھی تڑپ دے تے پھر تیرے تڑپنے تے ڈنگر دے تڑپنے کی فرق ہویا؟ تو پھر ڈنگر ہویا نا، عارف جڑا تڑپ دے وہ دل دے درد نال تڑپ دے۔
میں کی کہندا ہے او دل دا درد اٹھ اٹھ کے دسدا ہے کہ اتھو اٹھ رہے ہیں او درد ہے ناوکے ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا ناوکے ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ اے دل نہ ٹھکانہ دسنا درد کے ایتھو اٹھ رہے ہیں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ماں پتہ تھے مختلف مسلک نے لوگ بیٹھے لیکن میں تسی اپنی جگہ ہر مسلک اپنے اپنے مسلک دی گل کرنے ہو میں تو تواڈے مسلک دیاں گلاں نہیں کرنا جڑے مقلدین اہل حدیث سپاہی صحابہ دیوبندی حضرات بریلوی حضرات سب دی میں جتھے جتھے تک وہ صحیح ہے انہاں دا نقطہ نظر جس بندے دا بھی میں اس نو مندا اے توانوں سنیاں وچ اے جیا پیر یا مولوی نہیں ملے گا جڑا اے کہوے جناب کہ اہل حدیث دا اے موقف ٹھیک ہے اتھے تک اے گلاں ٹھیک ہیں دیوبندیاں دیاں اے گلاں ٹھیک ہیں سپاہی صحابہ دی اے گلاں ٹھیک ہیں شیعہ دی اے گل ٹھیک ہے کیونکہ سارا ہی غلط نہیں اے اہل سنت والجماعت دی جڑی اج تو میں آنا نا 1400 سال تے محیط ہے جڑی پالٹی مسلک اے مسلک حق ہے اس دے کل تے جز اے اتنی بڑی چھاننیاں وچوں جڑا کاروان علوم مدینہ العلوم وچوں جڑا روانہ ہویا ہے اے اس دی چھاننیاں وچ لگا ہے ہر نظریہ اس واسطے اس دا غلط ہونا بڑا مشکل ہے ہزاراں کروڑاں ارباں چھاننیاں لگی ہیں انہاں چوں اے علوم رسول نظریات و عقائد رسول منتقل ہو کے آئے لیکن جڑے انہاں وچوں ہی اج کل بعض اہل سنت والجماعت بریلوی ہون یا اہل سنت اخوان جڑے بھی ہون وہ اپنے کولوں جڑے نظریات داخل کرنے تے آہنن یہ بھی بریلویت کا ایک عقیدہ ہے یہ بھی اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے تو یہ اس کو بعد والے مولویوں نے خطیبوں نے شامل کیا ہمارے اسلاف کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا مثلا ایک گل میں کرنا کہ ہر نماز تو آذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آکھنا کوئی فرض تو نہیں کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تسی ضرور آکھا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مگر ہون ضروری آکھا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں نہ حضور دے دور جو ہے نہ بعد جو ہے اے ساڑھے اس گولڈ شیف وچ آج تک نہیں ہو جائے صرف مطلق آذان دیتی ہوئی نہیں کیا اسی بابی ہیں یا اسی منکر عزت رسول نعوذ باللہ لیکن سلف دا طریقہ ہی نہیں آیا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے انہاں سلف صالحین دا وہ ایک پرانا طریقہ رکھا صرف آذان ہوئی میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ صبح درود تاج پڑھ دیندہ مؤذن نو کیا ہے وہ انہاں دے دور میں شروع ہے صبح ویلے بس باقی صرف آذان ہوندی نماز تو بعد تسی صلاۃ و سلام پڑھنے ہو اے اٹھ کے سلام پڑھ دے ہو یہ کوئی ضروری تھے نا کہ تسی سلام پڑھو ہون ای گل کہ یہ ہون بڑے حیران ہوئے سن بعض بریلوی یا اے حضرات بھائی میں کی گل کر گیا لیکن گلاں انصاف نال تے غور نال ویکھیا کرو انصاف دوواں پاسے چاہیے سبحان اللہ چڑ نال پڑھنا
ہر آذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مخالفت کہ وابی تنگ ہوئے گا، دیوبندی تنگ ہو گیا، پیڑ پائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے پیڑ والا صلاۃ و سلام حضور قبول نہیں فرما دے۔ سمجھ آئی؟ تے ہونے وینا اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ادھر توجہ چاہو، میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ تو دور تو پہلے جڑا ایک کاروان چلے میں اس کی ترجمانی کر رہا۔ اے مسلک تو ہون پیدا ہوئے نا، اے 50-60 سال دے اندر دی پیداوار ہے، انہاں دی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ میں طویل العمر نگار عقیدہ، نگار عقائد، طویل العمر، بڑا بڑھا ہے بابا عقیدیاں دا جس دی میں گل کر رہا ہوں۔ ایک کیڑا ہے بابا عقیدتاں والا، عقائد والا، ایک اہل سنت والجماعت دا جڑا بابا ہے نا، اس دی بڑی لمبی عمر ہے۔ میں اس دی گل کر رہا ہوں کہ اگر اللہ فرماندا ہے، اے سنو ذرا جلدی جلدی چلیو، یہ پھر اساں سفر واپس بھی بھیجنا ہے گوڑ لے، کہ تسی درود پڑھو نبی تے، اللہ بھی پڑھنا ہے تے تسی بھی پڑھو۔ اللہ نے کوئی ٹائم مقرر کیتا ہے؟ بولو جلدی 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 جلدی، بھائی صبح شام اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ تے اگر کوئی اذان تو پہلے پڑھ دیندا ہے تو وہ گناہگار کیوں سی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جس مرضی پڑھو۔ یا تو میں نے ٹائم دسو نا، پھر اللہ نے فرمایا کہ بانگ تو پہلے نہ پڑھے ہو، تے کدے نماز صبح تسی پڑھ کے نو اتھے ہی بیٹھ کے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تسی صلاۃ بھیجو، مطلق چھوڑیا، جس طرح فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نمازاں دا ٹائم ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ صرف 3 ہی نمازاں، 5 ہی کوئی نہیں، اندازہ لو تسی 3 کٹ دے نہ نہیں میں لیندا، تانوں پتہ ہی ہے، پوچھ لو لوگوں کو۔ اسی سارے 5 پڑھنے ہیں تے 5 والے اے جتنی دنیا ہے یہ ساری نعوذ باللہ گمراہ ہوئے، تے تانوں بھی پتہ لگا کہ 3 فرض ہیں، 3 نمازاں فرض ہیں۔ اسی اور کی کہیے، وہی اپنے آپ کو مسلمان کہلاندے، لیکن نہیں، 5 نمازاں فرض ہیں، اجماع امت ہے، قرآن دے نال ثابت ہیں، حضور دا عمل ہے، اور انہاں دا منکر کافر ہے۔ میں کیا ہے کہ جڑے محکمات ہیں، پکیاں گلاں، انہاں دا منکر جڑا ہے اجماع دا وہ کافر ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی ٹائم مقرر کیتا ہے؟ حضور نے مقرر کیتا ہے، آپ نے عمل کر کے دسیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس وچ آیتاں وچ قرآن دی وقت مقرر نماز دے نکل گئے، لیکن اوقات تے جس وقت جس طرح اسی پڑھ رہے ہیں اس طرح سرکار نے کر کے دسیا، آپ نے پڑھیاں تے تاں تو تے میں پڑھ رہے ہیں۔ اے جڑے کہندے جناب کہ بس حضور دی کوئی نہیں، قرآن آ گیا، قرآن کافی ہے، سیرت رسول تے حدیث رسول دی کی ضرورت ہے؟ او تو دس، تو نماز دا طریقہ تے ٹائم دس، وقت مقرر کر کے دس، قرآن وچ کتھے وقت مقرر ہے؟ ایک کملی والے دا کرم ہے کہ اس نے تشریح کی تھی اپنے حیات مبارکہ وچ، ہر لمحے وچ سانو دسیا۔ تے میں دس رہا کہ اللہ نے کوئی وقت دسیا کہ ایسے لئے پڑھے ہو تو نہ پڑھے ہو۔ صلو علیہ، آتو زکاة، زکاة دیو، تشریح حولان حول، وقت سال تک گزرنا حضور نے دسیا۔ خرچیہ تو ود ونجے سونا چاندی تے حول پورا سال گزر ونجے، تشریح حضور فرمائی۔ اتنی جسر چاہ کے زکاة دیو،
حضور دسیا، حضور دا عمل پکا ہویا کہ نہیں آپ دا دسنا، لیکن اس واسطے فرمایا سلو درود پڑھو. ان کو ٹائم ہے درود پڑھنے نا کوئی مطلب نہیں، بلکہ نماز میں فرمایا اتھے بھی حکم ہے اسی صلاۃ پڑھنے کہ نہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھنے ہو کہ نہیں. اچھا ہون میں نویں گل دساں تانوں، مینوں پتہ لگا ہے کہ ایسا بھی ایک فرقہ پیدا ہو رہا ہے، یہ میں کہہ رہا نا کہ بہت گمراہی دا دور ہے بچو. ایسا فرقہ پیدا ہو رہا ہے جس درود ابراہیمی نو نماز وچوں کٹ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس تو ثواب ہی نماز ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے درود نہ بھیجنا پے. اے دشمنی کس نال ہے؟ آپ نال. تے غلامی دا دعویٰ بھی تے پھر کلمہ کیوں پڑھنے ہو؟ آپ نے اس پاکستان میں جواز سکونت ثابت کرنے واسطے کہ اسی مسلمان ہاں، جاؤ تسی اور کسی ملک جاؤ، اسی غلامان مصطفیٰ ہاں، ساڈے ملک وچ رہنا تہاڈا کوئی حق نہیں. کیوں بھائی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیڑا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے درود پڑھنے وچ بھی بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے تے نماز وچ کٹ رہا ہے تے حضور خود پڑھ رہے ہیں. اچھا تسی دسو درود بھیجنا اپنی تعریف ہے نا، رحمت دا نزول ہے، جو کچھ سمجھو، لیکن حضور کوئی اپنی تعریف اس طرح کرتا ہے؟ لیکن اللہ دے حکم دے تحت اللہ فرمایا اس سلو وچ آپ خود بھی نہیں کہ مطلب کہ اے امت محمدیہ صرف تسی اس نبی تے درود نہ بھیجو بلکہ اے محمد تو آپے تے بھی بھیج. نماز بولو کوئی شخص یہاں سے اٹھ کر بتائے کہ کیا حضور نماز میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ جے کدے آپ نہیں پڑھنے تھے تسی کیوں پڑھنے ہو بھائی؟ نماز کا طریقہ تو حضور نے دسیا تے اج تک 1400 سال امت ساری پڑھنی آئی، تمام اولیاء، تمام فقہاء، تمام علماء، تمام حکماء، تمام امت نے اکابر، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، تمام دنیا پڑھ رہی ہے. اعلیٰ تو اعلیٰ بھی بندہ پڑھ رہا ہے تے کٹیا تو کٹیا بھی بندہ پڑھ رہا ہے، عابد بھی پڑھ رہا ہے، زاہد بھی، مرتاد بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک گناہگار بھی پڑھ رہا ہے، سیاہکار بھی پڑھ رہے ہیں، سب درود پڑھ رہے ہیں. تے سرکار پڑھے تے تاں پڑھنے آپ دے اتباع وچ پڑھنے نا تے پھر آپ پڑھے ہویا نا. تے آپ جس چیز نو داخل کرن اسا خارج کون کر سکنا ہے؟ جیڑا خارج کرے وہ خارجی ہے کہ نہیں؟ جیڑا حضور دی کسی چیز نو نماز وچ یا شریعت وچ داخل کرنے نو خارج کر دے وہ خارجی ہے، وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ اس نبی دے عمل دی توہین کی تھی، اس تصرف کیتا، اس دین وچ دخل دیتا. دین وچ نہ کوئی پیر دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی شیخ دے سکتا ہے، نہ کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ کوئی سربراہ مملکت دے سکتا ہے. سمجھ آئی؟ بلکہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام ایمان آننا پینا ہے اللہ دے رسول دی چیزاں ہوتے ہیں پاوے کوئی بھی ہوئے. تے اے تصرف نہیں کر سکنے تے تسی کون ہو؟ حضور نے درود پڑھنا رکھا ہے، تسی کون ہو کرنے والے؟ تے حضور دی رکھی چیز اگر کوئی کٹسی تے دار اسلام تو خارج ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی امت سواد اعظم پوری دنیا درود پڑھ رہی ہے، ہر دور پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. تے اج تانوں خیال آیا کہ ساری امت گمراہ ہے؟ تسی بڑے ہدایتاں لے جمے ہو، تہاڈا علمی مبلغ ہی کوئی نہیں، تانوں نہ ابتدا دی پتہ ہے نہ انتہا دا پتہ ہے. تہاڈے کول کوئی مسئلہ پوچھ لے تے تسی کہندے ہو جناب ابو حنیفہ دی کی حیثیت ہے، ایک مسئلہ چھوٹا جہا پوچھ لے تے تہاڈوں رنگ فاق ہو جاندا ہے، جواب کے دئیے. اپنا تہاڈے علم دا مقام اتنا ہے
تے اسلاف دے کارنامے علمی کارنامے جڑے عہد رسالت مآب کو بہت زیادہ قریب ہے. جو قریب ہے وہ قریب ہے، جو بعید ہے وہ بعید ہے. جڑے نیڑے ہونے نو نیڑے ہونے نو، میں کہ آکھیا جڑے نیڑے ہونے عہد رسالت نے جڑے نیڑے لمحات رہنا انہاں چ علم بھی ہے، انہاں چ درد بھی ہے، انہاں چ عشق بھی ہے، انہاں چ یاد الہی بھی ہے، خشیت الہی بھی ہے. جتنے لمحات حضور علیہ السلام نے دورے مقدس نے نیڑے نے، اسی واسطے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی واسطے سرکار فرمایا کہ سب تو سونی صدی دوے مہینے چ میں عاشقانہ محبت دے لہجے وچ میں ایک اور گل کرنا شاعرانہ معذرت نال کہ حضور تا فرمایا نا کہ ساریاں صدیاں وچوں بہترین صدی میں ایسا ان لفظہ جانا کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ ازل تو کہن کے ابد تک جتنے یہ لمحات ہیں، لمحات پہ مشتمل ہے نا، سارا زمانہ لمحات پہ مشتمل ہے. ایک لمحہ 2 لمحے 3 لمحے 4 لمحے 5 7 8 10 منٹ بن ویسی، منٹ بن ویسی، پھر گھنٹہ بن ویسی. لمحیاں جوڑو تے منٹ بننے، منٹاں جوڑو تے گھنٹے بننے، گھنٹیاں جوڑو تے دن بننے، دناں جوڑو تے مہینے بننے، مہینیاں جوڑو تے سال بننے، سالاں جوڑو تے صدی بننی. یہ سارے لمحات ہوئے نا تے وقت وقت کرو قیامت ازل تو ابد تک ایک ایک سیکنڈ تے ابتدا وقت دی کے بے سیکنڈ تھک 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 ہاتھ رکھو. اے جڑا ہے نا اے اصل وقت ہے. وقت اللہ اتنا ہی دیتا ہے بندے. زندگی ایک لمحہ، لمحہ نے اکھ نو چپکنا، کلمہم بالبصر قرآن چاہیا نا اے انج کلمہم بالبصر اے انج چپک جڑی ہوندی اس نو لمحہ کہندے نے. تے چونکہ وقت سیکنڈ جو ہوتا ہے اس دی آواز اور اس دا جڑی مقدار ہوندی ہے وہ ایک لمحے دی ہوتی ہے. اکھ چپکو ادھرو کڑی تے ٹک اس دی تکو برابر ہی اسی. اس دی مناسبت لال سیکنڈ نو لمحہ کہندے. کیونکہ یہ ٹھیک آنا پہ نا کہ اولاد اگر تصویر انہوں نہیں تو اور کون ہے تصویر؟ جڑے لوگ باہروں آئے وہ تصویر ہیں، جڑا گھر جمع وہ تصویر نہیں. تے حلالی پتر تا ہوندا ہے جس کی تصویر اپنے پیو دادیاں نال ملنی ہوئے. گل سمجھے ہو نا، امام حسن دی شکل شبی اپنے نانا جان محمد مجتبیٰ نال ملنی ہے. تے کئیاں نو درد پہ گیا تے حسن دا داخلہ حرم وچ بند کر دیتا. کیوں کہ حسن جس لئے قدم رکھنا ہے حرم نبوی وچ تے کملی والا یاد آ جاندہ ہے. تے اے برداشت نہیں ہویا، اے برداشت نہیں ہویا، اے ہوندہ رہندہ ہے. لیکن حسن گھر بہ کے بھی حسن ہے اور حسن دی صورت ہی اللہ نے حسن بڑھائی ہے. سمجھ آئی کہ مجلس آندا ہے، مسجد آنا ہے حسن تے جڑے کملی والے دے پروانے، کملی والے دی چلک، کملی والے دی شباہت ویکھ کے پروانہ وار چہرے حسن تے دنیا پہندی ہے تے دشمن کو یہ ویکھنا برداشت نہیں ہو سکتا. مگر اے اللہ تے اعتراض کرنا کہ حسن نو شبیہ رسول کیوں بنایا؟
شبیہ رسول کیوں بنایا؟ کیونکہ اپنے محبوب دی نشانی حسن دی چلک میں دنیا اگوں مقامہ نہیں، جیڑے محبوب تے میں پروانے عاشق کیتے نا او انہاں نسلاں وچ بھی کچھ نہ کچھ جلوے ویکھنے ونجن۔ گل سن، اسی امام حسن دی اولاد ہاں، سمجھ آئی نا؟ عبداللہ المہد دی اولاد ہاں، ساڑھے خاندان دے علی حجویری، دادا علی حجویری ساڑھے خاندان دے، آپ بھی امام حسن دی اولاد ہاں، اے مصر دے تباہی سادات اے بھی ساڑھے خاندان دے، غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی امام حسن دی اولاد ہے، مادرش حسینی نسب استو پدر ایو زولاد حسن یعنی کریم اللبوین۔ میں کہہ رہا نا کہ اے درد نہیں پینا چاہیے نا، اے درد نہیں پینا چاہیے نا، اے خوش ہونا چاہیے۔ اے تواڈے گھراں وچ، تواڈے گھراں وچ کوئی پیو دادا دی تصویر باقی رہ جاوے، کسی بچے چلک ہوئے، تسی کہتے ہو کہ نہیں اے دادا جی نال رلدا ہے، اے ساڈے ابا جی نال اس دی بڑی شباہت ہے، اے پردادا جی نال اس دی بڑی شباہت ہے، چاہے آکھی ملے ہے جی، تو گئی تا ایویں دعوے کرنے پاویں ککھ ہی نہ ملے۔ ایک ہے نا کہ دادے یا پیو نال آنکھ ملے، تے ایک انہیں گھر میں جم دے لیکن ککھ بھی انہاں دا انہاں پیو دادے نال نہیں ملدا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ بڑا فرق ہے، جنہاں دا ککھ ملے تے جنہاں دی آنکھ ملے تے جنہاں نہ ککھ ملے، بڑا فرق ہے۔ تسی کہندے ہو کہ اے جناب اے ساڑھے بزرگاں دی یادگار ہے، اے ساڑھا بچہ، اے بچے تے 4-5 جن ماشاءاللہ ویرا پڑھیا ہے، لیکن اے بچہ سانو بڑا پسند ہے کہ اس دی بزرگاں دی شکل ملتی ہے جی۔ یہ گل ٹھیک تسی کر دیو نا سارے، اے جڑے اعتراض کر دیں وہ آپ بھی کر دیں، وہ آپ بھی کر دیں، کیوں کوئی اوترے انہوں نے گھر کوئی بچہ نہیں جمیا؟ اوے تسی اپنے گھراں جمے ہو، انہاں دا خیال کرتے ہو، اے تایا جی تے گیا ہے، اے ابا جی تے گیا ہے، اے دادا جی تے گیا ہے، اے پردادا جی تے گیا ہے، تے او تسی انہاں دیاں رعایتاں کردے ہو، تے میں تاں گناہگار آدمی ہاں، لیکن میں تانوں دساں میری پھپھی نے، اج میں تانوں راز دساں، میری پھپھی میرے دادا جان کو دعا کرنی ہے، عرض کرنی ہے کہ ابا جی دعا کرو کہ میرے والد دا نام لے کے کہ غلام معین الدین دا پتر تہاڈی شکل تے پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالیہ مولا شریف، اللہ کی اذان سے میں میری پھپھی نے مینوں دعاواں منگوا کے اللہ کو منگیا ہے۔ پھپھی ہی نا اس دی پیو نال محبت ہے، او پیو دی شکل نو ویکھنا چاہنی دوبارہ، حالانکہ پیو اس دا موجود ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ شکل اگے بھی چلے، او پھپھی یہی اس دے دل لیا، اس مینو پھر ویکھے بہت بچپن وچ ویکھے، لیکن میں اس دی دعاواں نال آیا، جنج بھی ہاں گناہگاراں چنگا پیڑاں جو کچھ بھی ہاں، میرا تعلق میرے دادے بابو جی نال ہے۔ اوئے تینوں قیامت دے دن پولیس رات تے بابو جی دا سہارا کام آوے سی، جیڑا انہاں دے گھر جمیا تے جیڑی انہاں دی شکل